बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईदा यास्मीन। आप देख रहे हैं पश्तो न्यूज़ वन और मैं हूं उरूसा शिराज। यूनान में पेश आने वाले कश्ती हादसे में मुलव्विस अहम मुल्जिम समेत 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में गिरफ्तार मुल्जिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। जनूबी गजा के अल-मवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक अल-मवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके माविन हसन मुस्तफ़ा भी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज किया। ये मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, उनसे हर तरह का ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा तमाम सतह पर अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभा रही है। गजा में नस्ल कशी हो रही है, जिस पर वज़ीर आज़म ने खुलकर इसराइल की मजम्मत की है। कश्मीर के मामले पर हम हर फोरम पर आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। पश्तो न्यूज़ वन की टीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव कुर्बान अली कुर्बान की सरबराही में आज पेशावर प्रेस क्लब में नौ मुंतखब सदर मोहम्मद रियाज और उनकी काबीना के अरकान को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर कुर्बान अली कुर्बान ने कहा कि पश्तो न्यूज़ वन की टीम पेशावर प्रेस क्लब के शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर पेशावर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद रियाज ने पश्तो न्यूज़ वन टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पेशावर प्रेस पश्तो न्यूज़ वन का अपना घर है और हमारे दरवाजे हर वक्त पश्तो न्यूज़ वन के लिए खुले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह हम पश्तो न्यूज़ वन के नुमाइंदों को पेशावर प्रेस में नुमाइंदगी देंगे। साल 2024 का तारीखी दिन 8 फरवरी 2024। आप कई माह से कैद में हों, आप पर 200 से ज़ायद जेली मुकदमात दायर किए जाएं, 30 साल से ज़ायद की सज़ा सुना दी जाए, पार्टी को अगवा, गिरफ्तार या छुपने पर मजबूर कर दिया जाए, कोई इंतखाबी निशान ना हो और तीसरे और चौथे नंबर के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में सैकड़ों निशानात के साथ इलेक्शन लड़ रहे हों, कोई इंतखाबी मुहिम ना हो, कोई इंतखाबी दफातर ना हो और पूरा निज़ाम बशमूल अदलिया और इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ हो, फिर भी आप जेल से बैठकर 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत जाएं, यह सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम ही कर सकते थे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर टीचिंग हस्पताल पेशावर में गोश्त मुलाजिमीन के लिए जाली अकाउंट्स बनाने की रिपोर्ट पर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि गोश्त मुलाजिमीन के लिए जाली अकाउंट्स खोले गए हैं, जिसके जरिए तनख्वाहें निकाली गई हैं। जाली अकाउंट्स के जरिए खजाने को 48 करोड़ 38 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। मुल्जिमान जरगून शाह वल गुलूब शाह, सैयद हारिस शाह वल जरगून शाह और बैंक मुलाजिम इशफाक नदीम वल अब्दुल्ला जान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिम जरगून शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेंशन के नए तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर होगी। सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पेंशन मुकर्रर की जाती थी। सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ एक नौकरी की पेंशन ले सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर पेंशन नहीं मिलेगी।
میاں منظور احمد وٹو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی صاحبزادی محترمہ عائشہ منظور وٹو کو ڈائریکٹر جنرل پیمرا تعینات کر دیا گیا۔ پشاور سے رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی PPP وومن ونگ USA کی صدر نصرت لغاری نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خواتین کے حقوق، پارٹی کے تنظیمی معاملات اور بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نصرت لغاری نے خیبر پختونخوا میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا کے مختلف اقدامات کو سراہا اور خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے مزید اقدامات کو ضروری قرار دیا۔ ہلال احمر خیبر پختونخوا ضم شدہ اضلاع کے چیئرمین عمران وزیر ایڈوکیٹ نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو کرم میں جانی و مالی نقصان کی تفصیلی رپورٹ بھی پیش کی۔ انہوں نے کرم میں تباہ شدہ مکان، وہاں کے باشندوں کو فوری طور پر اور مستقبل کی آبادکاری کے حوالے سے درکار سامان اور دیگر ضروریات سے بھی آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کرم امن معاہدہ کا بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن ذرا حقائق بھی سنیں۔ جس دن بگن بازار کو جلایا جا رہا تھا، اس دن وزیر اعلیٰ صاحب بما وزیروں کے لشکر اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے تھے۔ نادرا کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ 3 دن قبل جاری ہونے والے نئے شناختی کارڈ پر پہلے سے ہی جائز کنیکشن اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں، 4200 روپے لون بھی لیا جا چکا ہے۔ محفوظ ترین ادارہ نادرا۔ وزارت توانائی نے کہا ہے کہ چند ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کا اجلاس MNA سید طارق حسین کی صدارت میں ہوا۔ بجلی کی قیمت میں 15 روپے فی یونٹ سے زائد کی کمی کا فارمولہ تیار۔ سزاؤں میں معافی، ملٹری لا اور ٹرائل کی شفافیت کی واضح مثال۔ آج 9 مئی کے 19 مجرمان جن کو 2 سال کی سزا دی گئی تھی کو ان کی رحم کی اپیل اور پٹیشنز پر عمل کرتے ہوئے معافی دے دی گئی اور رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل یہ بات بالکل واضح اور ثابت کر دیتا ہے کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق مکمل طور پر شفافیت پر مبنی ہے۔ یہ 19 مجرمان وہ ہیں جو دی گئی 2 سالہ سزا میں سے لگ بھگ 1 سال اور 6 مہینے کی سزا پوری کر چکے ہیں اور ان کی باقی ماندہ سزا صرف 4 سے 5 ماہ کی بقایا ہے۔ ان 19 مجرمان نے خود انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر رحم کی پٹیشن دی تھی، جس پر ان کو سزا میں معافی دے دی گئی ہے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں لاچی پایان کے نوجوانوں نے نئے سال کی شروعات بوڑھا پہاڑی کے ٹاپ پر لکھے ہوئے اللہ کے نام کو ویدر کوٹ کے ذریعے ایک بار پھر رنگ و روغن کر کے تازہ کر دیا۔ مذکورہ اللہ پاک کے نام کو دور دراز کے علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پچھلے سال بھی انہیں نوجوانوں نے اس کو رنگ و روغن کیا تھا، لیکن بارشوں اور گرد و غبار کی وجہ سے اس کا رنگ مدھم پڑ گیا اور اس بار ویدر کوٹ کے ذریعے رنگ کیا گیا تاکہ زیادہ دیر تبدیلی آ گئی ہے۔ 13 سال میں خیبر پختونخوا ایک ماڈل صوبہ بن گیا ہے۔ 2013 کا الیکشن میں عمران خان نے کہا تھا کہ KPK کو ایسا صوبہ بنائیں گے کہ پورے پاکستان کے لیے مثال بن جائے گا۔ آج KPK پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے لیے مثال ہے، صرف سوشل میڈیا کی حد تک۔ نوشہرہ کے علاقہ میرا کوڑا خشک محلہ گوہر آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک 27 سالہ نوجوان حزب اللہ جاں بحق ہو گیا۔ تحصیل لاچی سرکل میں گیس پریشر کے حوالے سے رپورٹ۔ چیئرمین درملک عبدالوہاب دفتر میں کئی اجلاس منعقد ہوئے اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جس کی حکام بالا اور انتظامی افسران سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن تاحال کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور پیداواری علاقے میں گیس پریشر کی کمی کا مسئلہ ہے اور سخت خشک سردی میں عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ عمائدین نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقہ لاچی ضلع کوہاٹ میں گیس پریشر کا مسئلہ حل کیا جائے اور جن علاقوں کو گیس فراہم نہیں کی گئی ان علاقوں کو گیس کنیکشن دیے جائیں۔ گیس ہے نہ بجلی۔ پشاور صدر کے پوش علاقہ گلبرگ نمبر 3 میں گیس اور بجلی کے لیے لوگ ترس گئے ہیں۔ کئی گھنٹے بجلی اور گیس غائب رہتی ہے
اور گلی کوچوں کو کھدائی کر کے منجداڑوں کے کھنڈرات بنا دیا ہے۔ علاقہ کے عوام نے دھمکی دی ہے کہ اگر مسئلہ فوری طور پر حل نہیں کیا گیا تو خواتین و بچوں سمیت بھرپور احتجاج کریں گے۔ قرآن پاک کا کرشمہ۔ یورپ کے کسی شہر میں ایک عظمک آدمی نے سورۃ البقرہ گائے کی ریکارڈنگ چلائی تو حیرت انگیز طور پر ساری گائے بھی تلاوت سننے لگیں۔ جب تلاوت ریکارڈنگ بند کر دی گئی اور موسیقی بجائی گئی تو گایوں نے منہ موڑ لیا۔ تحصیل جہانگیرہ سے ہمارے رپورٹر شراز خٹک کی رپورٹ۔ نوشہرہ عوامی شکایات پر پرائیویٹ سکولز کے خلاف کارروائی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ مدیحہ خان کا مختلف سکولز کا دورہ۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے دی لٹل اینجل ماڈل اسکول اینڈ کالج اور ملت اسلامیہ ماڈل اسکول امان گڑھ کو سرکاری نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی اور چھٹیوں کے باوجود اسکول کھلا رکھنے پر دونوں اسکول سیل کر دیے، جن کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ تمام اسکول 6 جنوری تک بند رہیں گے۔ سرکاری نوٹیفیکیشنز کی خلاف ورزی کرنے والے تمام پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پبی کے قریب خش سے بھرا ڈمپر موٹر کار پر الٹ گیا۔ کار میں سوار 2 افراد شدید زخمی۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک جام ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پشتو نیوز 1۔